شہر میں کوئی منافرت پھیلے، لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں، لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں، یہاں پر عجیب عجیب قسم کی وہ باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے اندر اختلاف ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، لکھ کے رکھ لیجیے میری بات. جماعت اسلامی میں اختلاف ہے، اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست جماعت اسلامی کو نہیں کرنی چاہیے، جس میں نفرت ہو، جس میں منافرت ہو، جس میں لسانیت ہو، جس میں تقسیم ہو، وہ لوگ حافظ ضعیف الرحمان کے اس رویے سے نالاں ہیں، ووٹ نہیں کریں گے حافظ کو. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمبر پہلے پورے کرو بھائی. وہ تمہاری سیاست سے ناراض ہیں، تمہارے اپنے لوگ، وہ نہیں کریں گے ووٹ ان کو، وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے. ہمارے پاس بھی 155 ہمارے لوگ ہیں نا. بھائی ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا، ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا، لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 155 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے ادھر ادھر ہوگا، کہیں ایک شخص بھی نہیں ہوگا ادھر ادھر. ہم نے تو کوئی کسی زبردستی نہیں کر رہے. ہماری تو ہر ضلع میں روزانہ ہمارے جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو بلا رہی ہیں، دعوت کر رہی ہیں، ہماری حاضری پوری ہوتی ہے اور سارے شہر میں گھوم پھر رہے ہیں، موجود ہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں حافظ ضعیف الرحمان صاحب آتے ہیں، ان سے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، بھائی بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، آپ کتنے لوگوں سے ملے، آئیں بائیں کرتے ہیں، آپ بتاؤ نا کتنے لوگوں سے آپ ملے ہو، کتنے لوگوں نے آپ کو یقین کرایا وہ جو 193 کی فگر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے. بھائی سیاست میں اگر تو یہ جو فارمولا وہ بتاتے ہیں نا کہ جی ہمارے ہیں 130 اور پی ٹی آئی کے ہیں 63 اور بس عمران نے اعلان کر دیا ہمارے بن گئے 193 اور میں بن گیا. اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی تو پھر وزیر اعظم کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس جماعت کے اتنے ووٹ ہیں، اس نے حمایت کر دی، اتنا ہو گیا، چلو بھائی تو بن گیا. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. الیکشن میں آپ کو ووٹ لینے پڑتے ہیں. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ عمران خان کی سنتا کوئی نہیں ہے، اس کی تو بشا بھی نہیں سنتی بیچارے کی آج کل. وہ تو میرا خیال ہے اپنے گھر میں اگر وہ اپنے کسی نوکروں کو کہتا ہوگا یہ پانی پلاؤ تو وہ بھی ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو پانی پلاؤں تو کل کو یہ کوئی اور بھنڈ نہ مار دے 9 مئی جیسا، تو میں بھی رگڑا جاؤں اس کے ساتھ. عمران کی جس کی آج سن کوئی نہیں رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کہہ رہا ہے نہیں، عمران نے کہہ دیا ہے 63 ووٹ میرے ہیں، مانو کہ 63 ووٹ میرے ہیں اور مجھے ڈلوا کے دو 63 ووٹ. یہ مذاق ہے بہت بڑا، انتخابی عمل ہے. آپ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کوشش، میں اس میں کوئی دوسرا ہم نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے، میں نے بھی کیے، میں ملا ہوں لوگوں سے. لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، منع کر دیا مجھے. کچھ نے کہا مجھے کہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ کریں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. کچھ نے حافظ صاحب کو کچھ ان کی تعریفیں کی جو ان کی خاصیات ہیں، جماعت اسلامی انہوں نے بیان کیا، میں بول نہیں سکتا ہوں یہاں پہ، آپ کو پھر بیپ لگا دیں گے اس کے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا لیکن میں بول نہیں سکتا ہوں. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مل نہیں سکتے ہیں. بھائی جب ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، جے یو آئی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، ٹی ایل پی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ ہم ان سے التجا تو کر سکتے ہیں، ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، ووٹ دیں نہ دیں ان کی مرضی، ان کا اختیار ہے. تو حافظ صاحب کی جو بوکھلاہٹ ہے، جو پریشانی ہے، وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میرا خیال ہے کہ جب یہ رزلٹ آ رہا ہو، جب یہ الیکشن ہو رہا ہو، تو ہمیں این آئی سی بی ٹی کی ٹیم کو جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، تاکہ ایک سیکنڈ ابھی ہے نا یہاں رکھنا چاہیے. سراج صاحب جو ہیں وہ کل آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ کا احترام کریں. صحیح بات ہے، کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے کس پارٹی کے پاس؟ ہمارے 155 ہیں، آپ کے 130 ہیں. تو آپ پہلے ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، ہم آپ کا بھی کریں گے. پھر دوسری بات، میں یہ بات کبھی سے کہہ رہا ہوں، کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں جماعت اسلامی کی جو مقبولیت ہے، اس کو یہ ٹول پلازا کے بعد بریکنگ میں لگی ہوئی ہے. بھائی یہاں تو آپ جیت گئے کچھ 86 سیٹیں چیئرمین کی، اور اس سے آگے جاؤ تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پی ٹی آئی نے اگر کراچی میں کچھ سیٹیں جیتی ہیں تو پی ٹی آئی نے کچھ حیدرآباد میں نہیں جیتی ہے. تو سمجھ آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شہری علاقوں میں وہ جیت رہے ہیں، انہوں نے تو سمجھ ہی نہیں ہے.
جماعت تو بالکل دفن ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے اس کا کراچی سے باہر نکلے تو۔ کراچی میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جماعت اسلامی اس وقت جیتی ہے جب MQM نے بائیکاٹ کیا، یا اس وقت جیتی ہے جب یہاں فوجی عامر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے بتا دیجیے کوئی دور جو بلدیاتی الیکشن نہیں جیتے ہو۔ دو ان کے اوپر مہربانی ہوتی ہیں، MQM کا بائیکاٹ، فوجی عامر۔ اس وقت MQM کا بائیکاٹ ہے لیکن بدقسمتی سے فوجی عامر نہیں ہے، تو دونوں وہ مکسر میچ ہوتے ہیں نا، دونوں کام جب جڑتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا میئر نکل کے آتا ہے، لیکن یہاں سے ایک کام ہوا ہے دوسرا ہو نہیں رہا ہے، اس لیے جماعت اسلامی کے میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ یہ تو جو سامنے کی چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ نشانیاں دیکھیں تو ان کا میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ پھر کراچی میں 2002 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو نہیں بلکہ MMA کو، جب یہ مشترکہ تمام ایک اتحاد تھا مذہبی سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے کچھ نشستیں کراچی سے ضرور جیتی، MLA کی بھی جیتی اور MPS کی بھی جیتی۔ اس کے بعد 2008، 2013، 2018، 15 کے بلدیاتی الیکشن، پھر یہ بلدیاتی الیکشن، بلکہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو آگے بلدیاتی الیکشن، پھر ضمنی الیکشن، کینٹونمنٹ الیکشن، جتنے انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں مجھے جماعت اسلامی کی کارکردگی دکھاتا ہے۔ پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں جیتتی رہی ہے، اور ہمارے جو مخصوص علاقے ہیں جو ہمارا ووٹ بینک ہے وہاں سے ہم جیتتے رہے۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک آدھ علاقے کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی جو ڈومینیٹڈ ایریا ہیں وہیں سے جیتے۔ اور دوسری طرف جماعت اسلامی جس کا 2022 کے الیکشن سے پہلے 20 سال، 2002 سے لیں پھر 2022، 20 سال کے عرصے میں جتنے انتخابات ہوئے جماعت اسلامی کراچی میں کہیں نہیں ہے۔ اچانک 2022 میں یہ پیسے نکل کے آ جاتے کہیں سے۔ کیا حیران ہونا چاہیے تمہیں، شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں کہ تم سینٹر سے یا صفر پہ کھڑے تھے، آج آپ کے پاس وہ میجورٹی ہے۔ کرنگی میں جہاں تم صفر پہ کھڑے تھے وہاں تمہارے پاس میجورٹی ہے۔ ایسٹ میں جہاں تمہارے پاس چند سیٹیں تھیں آج تمہارے پاس وہاں اچھی خاصی سیٹیں ہیں۔ اس پہ شکریہ نہیں ادا کر رہے لوگوں کا۔ پریشانی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کیوں جیت گئی، پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے کیوں مینڈیٹ دے دیا ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو شور مچا رہے تھے ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے، بھائی لے لینا، عدالت میں تم ہو۔ صرف آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں، انہوں نے 6 UCs کا بڑا شور مچایا۔ 6 UCs کو اٹھا کر یہ الیکشن کمیشن گئے اور وہ درخواست آپ کو موجود ہوگی۔ اس درخواست میں لکھا کیا انہوں نے؟ اس درخواست میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان 6 UCs کی ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے، ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے، اور الیکشن کمیشن اپنی موجودگی اپنی نگرانی میں کرا دے۔ پہلی پیشی پہ ہمارے وکیل نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں، کرا دیں، الیکشن کمیشن نے نہیں کرے۔ اس کے بعد 2-4 پیشیاں گزری تو الیکشن میں موجود تھا، تو چیف الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ بھائی ریکاؤنٹنگ کراتے ہیں، تو کہتے نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مانگا ہوا کہ ریکاؤنٹنگ، بولا نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرا۔ مقصد کیا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے اس لیے ہمیں جتا دو۔ 3 مہینے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، انہوں نے یہ کہا جی اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے، ریکاؤنٹنگ ہو گئی، ہم جیت گئے۔ اچھا اس کے بعد یہ چلے گئے، اپنی جو پریئر تھی الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ان کو مل گئی، ایک طرح سے وہ کیس ہی جیت گئے۔ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ کہا گیا، اور مجھے یاد ہے حافظ نعیم الرحمان رحمان صاحب نے ٹویٹ کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جماعت اسلامی کو جو ہے سرخرو کیا۔ میں نے ان کے اوپر لکھا فیصلہ تمہارے خلاف ہے، وکیلوں سے پوچھ لو۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، اس پہ شکریہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، جیت گئے۔ اچھا وہ اس میں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات تھی۔ پھر اس فیصلے کے خلاف جس کو یہ جیتے ہوئے تھے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے DB میں انٹر کورٹ اپیل فائل کر دی، خود ہی اپیل میں چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے اپیل بھی آ رہے، الیکشن کمیشن سے آ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے آ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے DB سے آ رہے ہیں، اپیل بھی نہیں کھا رہے ہو گئے۔ اب کہہ رہے سپریم کورٹ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی برا ہے، اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ایک جج تھا وہ بھی برا ہے، پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جو دوسرے جج تھے وہ بھی برے ہیں۔ جو تمہارے حق میں فیصلہ نہ دے، جو تمہاری منطق کو نہ مانے، وہ برا ہے اور تماشا مچا کے رکھنا ہے۔ اب سپریم کورٹ رہے گی، اب جائیں سپریم کورٹ بھی بھائی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا اعتراض ہے، ہمارے کئی کیسز ہیں، ہم نے ٹرائبونل میں کیے ہوئے فائل کیسز، ہم تو یہ واقعہ شوبے بچا رہے ہیں۔ تو یہ بلا جواز انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمین آئیں گے،
کراچی شہر میں جو ترقیاتی کام کرانے کا ہم نے ایک سلسلہ و تسلسل شروع کیا ہے اس کو مزید تیز کریں گے، اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں پذیرائی ملی ہے، انہیں خدشہ ہے، انہیں ڈر ہے، انہیں یقین ہے کہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ مہینے بعد، پیپلز پارٹی کراچی کی ایک سب سے بڑی جماعت ان انتخابات میں بن کر سامنے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی سے وہ اس پورے انتخابی عمل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بنیں گے میئر، ہم قبول کریں گے، اگر ہمارا میئر بن جاتا ہے تو آپ بھی قبول کیجیے، ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ڈالو ان 63 لوگوں کو لانے کی، بھائی ہمارا کام نہیں ہے، اگر وہ آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس نمبر ہوں گے سب کے، بھائی میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے منتخب چیئرمین کے نمبر آپ کے پاس ہوں گے، ان کے 63 لوگ ہیں، آپ ان سے رابطے میں ہوں گے، آپ فون کریں گے، ان سے بات کریں نا۔ حافظ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے نمبر تو آپ برائے ان کو بھجوا دیں، یا میں کہیں سے کوشش کرتا ہوں ادھر سے الیکشن کمیشن سے لے کے میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں، بھائی ایک ایک آدمی کو فون کرو، اس طرح طریقہ کار ہوتا ہے ووٹ لینے کا، محنت کرو، تھوڑی سی جا کے ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہمیں ووٹ چاہیے۔ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، عمران کے نام سے ووٹ مانگے کو ٹھیکہ ملے گا، کچھ اور چکر چلاؤ۔ عمران خان میں پہلے ہی کہتا تھا نحوست ہے، یہ جس کے ساتھ لگتی ہے اس کو برباد کرتی ہے، تو عمران حافظ کے ساتھ لگا ہے تو حافظ کو بھی سعید بھائی یہ بتا رہا تھا، ایک تو کل حافظ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی یہ حالانکہ سندھ اسمبلی کے قانون کی حمایت کی تھی کہ کوئی بھی غیر منتخب شخص جو ہے وہ میئر بن سکتا ہے اور 6 مہینے کے اندر اس کو کہیں سے وہ منتخب کروا دے گا، اب اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے ذکر کیا، یہ کیا ہے، کوئی عدلیہ سے کوئی کچھ لوگوں سے کوئی فکسنگ ہے کیا ہے، یا کہیں وہ پی ٹی آئی والی جو سمپیسی ہے یا ان کے جو سپورٹر عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو ان کی حمایت لینے کے چکر میں تو نہیں ہے، کوئی معاملہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں، ایک تو عدالت میں جانے سے کسی کو بھی کر سکتے ہیں، وہ کہا کہ اگر وہ الیکشن کمیشن سے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پھر دوسری دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی تو سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں بھی میں کہتا ہوں پھر بنگیال کے پاس جائیں گے تو شاید کوئی ان کا بھلا ہو جائے، باقی قانون کے مطابق تو ان کے کیس میں کوئی دم نہیں ہے۔ جو دوسری بات آپ نے کہی دلچسپ بات ہے، دیکھیں ایک تو آپ نے لفظ استعمال کرتے ہیں ان الیکٹڈ، یہ ان الیکٹڈ نہیں ہوتا۔ دیکھیں 2001 میں اور 2005 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو نعمت اللہ خان صاحب، طارق حسن صاحب، نسرین جلیل صاحبہ، مصطفیٰ کمال صاحب، کوئی بھی سٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا۔ اس وقت قانون میں گنجائش تھی، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، وہ الیکشن جیتے اور ناظم اور نائب ناظم کراچی کے بنے۔ اس وقت جو یہ قانون ہے اس میں جب ترمیم ہو رہی تھی تو ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر بلدیات ہیں انہوں نے تمام جماعتوں سے رائے لی کہ آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ترامیم ہونی چاہیے۔ اکثر جماعتوں نے بشمول جماعت اسلامی انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر سے الیکشن لڑنے کا حق ہے یہ لوگوں کو ہونا چاہیے، خود انہوں نے کہا ہے ریٹن میں موجود ہے کہ یہ ہونا چاہیے، نہیں ریٹن میں جو پہلے لکھ کے بھیجا اس میں موجود ہے، منٹ تو لگے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ترمیم نہیں ہو سکی اور یہ قانون بن گیا کہ میئر اور ڈپٹی میئر وہ بنے گا جو کے ایم سی کا ممبر ہوگا۔ ہم گئے تھے، کسی ایک برابر تاریخ اور مہینہ یاد نہیں ہے، ہماری ملاقات ہوئی تھی حافظ رحمان صاحب، انہوں نے خود کہا کہ یہ ترمیم آپ کریں اور یہ اس کے اندر رکھیں کہ باہر سے بھی الیکشن لڑنے کا کسی کو ہونا چاہیے، خود انہوں نے کہا، مجھے کہا، میرے سامنے کہا۔ اچھا وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب یہ ترمیم آئی اسمبلی میں تو اس وقت بھی جو ان کے ایک واحد آدھے رکن، اس لیے آدھا اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ایم ایم اے کا حصہ بھی ہے، رشید صاحب، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ٹائمنگ اس کی غلط ہے لیکن میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامیہ ایم ایم اے نے اس کی سپورٹ کی، پی ٹی آئی نے سپورٹ کی، جی ڈی اے نے سپورٹ کی، پی ایچ پی نے سپورٹ کی، تو یہ جو ترمیم تھی یہ اتفاق رائے سے پاس ہوئی اسمبلی سے، اکثریت سے نہیں ہوئی ہے، اتفاق رائے سے پاس ہوئی۔ اچھا پھر اور اس میں ایک چیز اور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں انلیکٹڈ، دیکھیں اس کے اندر ایک پروویژن ہے جو شاید جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا جو 2001 میں تھا اس سے زیادہ بہتر ہے۔
وہ یہ ہے کہ جی کوئی الیکشن تو لڑے گا، لیکن 6 مہینے کے اندر اندر اس کو کونسل کا رکن منتخب ہونا ہے۔ اگر مرتضی وہاب میئر بنتے ہیں تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کے ایم سی کا رکن بننا ہے۔ سلمان مراد جو اس وقت ایک ٹاؤن کے ممبر تو ہیں لیکن کے ایم سی کے ممبر نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ 15 کو ڈپٹی میئر منتخب ہوں گے تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کے ایم سی کا رکن منتخب ہونا ہے اور یہ ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور بھی شخص لڑنا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ان الیکٹڈ والی بات جو آپ کر رہے ہیں اس میں مجھے اعتراض ہے۔ یہ الیکٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ووٹ لے کر منتخب ہو گئے، یہ خود سے تو نہیں آ جائیں گے نا سی ایم نے نوٹیفکیشن نکالا ہوگی میئر بن کے ڈپٹی میئر بن کے، یہ ووٹ لیں گے، منتخب ہوں گے اور منتخب ہونے کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے پائیں گے۔ ایک ایک کر کے ایک بجے جی جی صاحب اسی میں ایڈ کر لیجیے کہ جماعت اسلامی اپنا سلوگن اسلام کا رکھتی ہے، یہ بھی وضاحت کر دیجیے کیا اسلام میں کوئی وڈیرا ہونا جرم ہے یا اس طرح کا وڈیرا ہونا یعنی کہ وہ اسلام مخالف یا مذہب دشمن ہے؟ تو اس حوالے سے بھی وضاحت کرتی ہے کہ آپ مذہب دشمن بھی ہیں، کیا آپ کی خرابیاں ہیں؟ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے وڈیرے کی عام الفاظ میں جو مطلب ہے اردو زبان میں وہ آپ تمام دوستوں کو بیان کر دی، شاید نہیں رحمان صاحب کو نہیں پتا تھا۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ نفرت کی سیاست نے، تفریق کی سیاست نے اس شہر کی خدمت نہیں کی۔ یہ شہر ہر قوم، ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل کے شخص کو اپناتا ہے، سب کا شہر ہے، اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بار بار تفریق کی سیاست کی گئی ہے، تعصب کی سیاست کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے اس تعصب کی سیاست کو، تفریق کی سیاست کو ریجیکٹ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں، ان کے نمائندوں کی شکل میں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج بھی بلاول صاحب، سعید صاحب، میں ہوں، جتنے بھی ہم لوگ پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، ہمارا ایجنڈا کیا ہے کہ ابھی اگلے کچھ دنوں میں جو سائیکلون کا چیلنج ہے اس کو کیسے نمٹنا ہے، بارشیں آئیں گی اس کے چیلنج کو کیسے نمٹنا ہے، لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے ریلیف پرووائڈ کرنا ہے۔ ہم یہ تفریح کی سیاست نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور میں بتانا چاہوں گا آج سے چند ماہ پہلے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ آپ انڈین یونیورسٹی جائیے اور انڈین یونیورسٹی جا کے کاغذات نکلوائیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انجینئر، کہتے ہیں انجینئر ہیں، وہ آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کے غیر مقامی ہیں۔ کریکٹ کیجیے کہ پیدائش کراچی شہر کی ہے نہیں ان کی؟ میں تو کراچی میں پیدا ہوا ہوں، سلمان عبداللہ مراد کراچی میں پیدا ہوئے، سعید غنی صاحب کراچی میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہے کراچی کی، لیکن اس وقت بھی چونکہ ہماری سیاسی آئیڈیالوجی اس بات کی اجازت نہیں تھی، اس ایشو کو میں نے نہیں اٹھایا۔ اور مجھے کل جو انہوں نے سارے قائدین کو بلاک کر کے یہ جو مقامی غیر مقامی تعصب کی سیاست کرنے کی کوشش کی نا، اس لیے مجبوراً میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، اس شہر میں پلا بڑا ہوں، اس شہر کے اسکول کالجز میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے میں۔ سلمان عبداللہ مراد صاحب کا بھی یہی ہے، سعید غنی صاحب کا بھی یہی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں تعصب کا کارڈ کھیلنے والے؟ خدا را لوگوں کو نہ بانٹیں۔ پیپلز پارٹی لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، یکجا کرنا چاہتی ہے، یک زبان ہو کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ تو خدا را یہ تعصب کی ہم سب نفی کرتے ہیں، ہماری سیاسی جماعت سیاسی آئیڈیالوجی اس بات کی نفی کرتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے 4 سالوں میں اور شاید مزید 4 سالوں میں اور بہت سارے اور 4 سالوں میں ہم اپنے کردار سے ان تمام چیزوں کی نفی کریں گے، اور اکراس دا بورڈ جو شہر کے اندر خدمت ہوگی، کام ہوگا، ان لوگوں کے سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں ایک چیز صرف ایک چیز یہ جو ابھی انہوں نے ایک اور بھی چیز پوچھی، دیکھیں آپ نے کہا کہ اسلام میں یہ وڈیرے دیکھیں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اور یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، جماعت اسلامی بظاہر تو یہ انتخابی عمل کا حصہ بھی رہتی ہے، الیکشن لڑتے بھی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے جو بنیادی ان کا جو مقصد ہے یا جو ان کا انٹرنل ڈسکشن ہوتا ہے جس فورم پہ، یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک فرد ایک ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں کیا یہ جاہلیت ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کا بھی ایک ووٹ اور ایک جاہل آدمی مزدور آدمی جو سڑک ہوتا ہے اس کا بھی ایک ووٹ؟ یہ اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں۔
یہ تو مجبوری میں سسٹم کا حصہ ہے. یہ ڈینائی کریں میری اس بات کو, یہ بلیو ہی نہیں کرتے. اس لیے یہ اس قسم کی باتیں بھی پھیلاتے ہیں کہ قبضہ نہیں کریں گے. یار بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کبھی اگر کوئی اس کو کام کرنے کا موقع ملے, پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, جتنے لوگ, اب سب کا ڈیٹا نکالیے. آپ کو ہر رنگ و نسل کا آدمی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اس شہر سے منتخب ہوتا ہوا ملے گا, ہر آدمی. اس طرح کہتے ہیں نا پاکستان, کراچی منی پاکستان ہے. پیپلز پارٹی گلدستہ ہے, اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر جو لوگ اس وقت منتخب ہو کر آئے کے ایم سی کے اندر, اس میں بھی ہر زبان بولنے والا آپ کو آدمی ملے گا. دیکھیے جماعت اسلامی کا بھی نکالتے, دیکھ لیجیے نا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یہ بات ہوتا کہ ٹھیک ہے کہ یار ہمیں کیا کون رہا ہے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, مجھ سے پرانا کراچی کا کوئی بھی نہیں. پتہ نہیں 8, 9, 12 پشتیں ہو گئی ہوں گی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آبا اجداد آئے کہاں سے تھے, پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے کراچی سے باہر دادا کی ہماری. اور یہ وہ کبھی کبھی نا وہ سمجھتے میں چڑھتا نہیں, بھائی میں خاص کے لیے ہوں. یہ لوگوں کو بتا دیں صحیح نہیں خاص کے لیے, اور کبھی کہتے ہیں خاص کے لیے سسٹم. بھائی اگر خاص کے لیے سسٹم نے تمہیں تکلیف دی ہے تو بسم اللہ, یہ سسٹم اور تمہیں تکلیف دے گا. دونوں سے سوال ہے. ایک ہی کل جب یہ آپ کی مرضی, اچھا پھر ٹھیک ہے. کل حافظ نعیم اور سراج احمد کی تقریر کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, چندہ چور جماعت اسلامی. اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں, پہلے میں بولتا یار یہ بات اچھا آپ نے یاد کرائی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ الخدمت کے بھی سربراہ ہیں یہاں کے, یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ الخدمت کے, الخدمت ایک فلاحی ادارہ ہے جس کے بہت سارے جو اچھے کام تھے اس کی میں نے برملا تعریف کی ہے, اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی کیے, کئی جگہوں پر بھی کیے, کئی انہوں نے اچھے کام بھی کیے. لیکن اگر اس فلاحی ادارے کو جو چلتا کس پہ ہے, زکوٰۃ پہ, خیرات پہ, فطرے پہ, اور لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کسی اچھی جگہ خرچ ہو جائے گا اور ہماری آخرت سمجھ جائے گی. لیکن اگر یہ پیسہ حافظ نعیم الرحمان کو الیکشن جتوانے کے لیے خرچ ہو رہا ہو, یہ پیسہ جماعت اسلامی کو شہر میں الیکشن جتوانے پہ خرچ ہو رہا ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں وہ یہ سوال ان سے کرنا چاہیے, ان کا آڈٹ کرنا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان کو جواب دینا چاہیے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں خاص طور پہ جن جماعتوں نے الیکشن پر خرچہ کیا ہے, جماعت اسلامی نے اسے شاید 10 گنا یا 100 گنا زیادہ خرچ کیا. اربوں روپے کا خرچہ ہوا ان کا, اربوں روپے کا. یہ جواب دیں کہ الخدمت کا پیسہ اس بلدیاتی الیکشن کی مہم پہ کیوں شروع ہوا, خرچ ہوا ہے. انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے الخدمت کے نام پر راشن تقسیم کیے, اسے شناختی کارڈ لیے. انہوں نے جو اسکول چلاتے ہیں یہ مختلف, جہاں بچے جو پڑھتے ہیں مختلف غریب لوگوں کے, ان کی فیملیز کو بلا کے پابند کیا کہ تم جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دو گے. اور اس قسم کی بے شمار, یار ہم تو جب تم بند کرو گے تو ہم سچ بولیں گے. بھائی چپ رہو, اپنی سیاست کرو, لیکن بلا جواز ایلیگیشنز لگاؤ گے تو یہ حقائق ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈینائی کریں یا یہ ثبوت دیں, بتائیں کہ خدمت کا پیسہ نہیں تھا تو کہاں سے پیسہ آیا تھا ان کے پاس. آپ بولیں گے ایک منٹ. دیکھیے ابھی سب کی جائیدادیں پیپر سب داخل ہو گئے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے. میں سعید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوال کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم حکومت میں تمام الزامات لگتے ہیں, ہمارے بل بورڈ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ لوگ حکومت کے آس پاس بھی نہیں ہیں, ان کا کوئی اور کہتے بھی ہیں مڈل کلاس میں یہ لوگ. یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی برانڈنگ کیمپین, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, وہ خرچے کیسے اٹھائے ہوں گے. اور میں آج تمام دوستوں کو کہنا چاہوں گا میرے ایسٹس کی ڈیٹیل نکالیے, میں نے جو ٹیکس پے کیا اس کی ڈیٹیل نکالی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی نکالی. پورے شہر میں میرا ایک بل بورڈ نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ شہر کے ہر کھمبے پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, ہر پیڈسٹرین برج پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. اپنی تشہیر کر رہے ہیں, کبھی سائڈ پوز میں, کبھی فرنٹ پوز میں, کبھی اس پوز میں.
تھوڑے دنوں کے بعد ایسے بول رہے ہیں. تو یہ سوال خدارا یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ بھائی بتائیے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ہم تو وہ بل بورڈ نہیں لگا سکتے. 15 مہینے ایڈمنسٹریٹر ہوں شہر کا, 4.5 سال مشیر رہا ہوں, تھوڑی بہت پاور ہمارے پاس بھی ہے. یہ معاملے خصوصی رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین ہیں جی جان محمد بلوچ صاحب بیٹھے DMC منیر کے چیئرمین تھے. ہمارے آپ کو بل بورڈ نظر نہیں آئیں گے, ان لوگوں کے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ہے قبضہ گروپ جو کراچی کے کھمبوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, کراچی کے برجز پہ قبضہ کر رہے ہیں. اور پارکوں وارکوں میں بھی ماضی میں یہی کردار ان لوگوں کا ہے. انشاءاللہ پریکٹیکل چائنا کٹنگ بھی ختم ہوگی اور جو سیاسی چائنا کٹنگ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی ختم. سعید صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اور اتحادی بھی ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ PTI کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک فارم بھرا گیا ہے ڈپٹی میئر کے لیے, تو نون لیگ سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے؟ جو آپ کے اتحادی ہیں وہ ووٹ آپ کو ملیں گے؟ دیکھیں PMLN نے خود ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, ہماری جانب سے نہیں آیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں. یہ خود ابھی انہوں نے دیا تھا. تو اگر کسی کے نامنیشن فائل ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور PMLN بھی اور JUI بھی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ مرزا بہار اور سلمان مراد کو ووٹ کریں گے. اور 15 تاریخ کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں, ہم رات کو جشن منائیں گے کراچی کے شہریوں کے ساتھ, پارٹی کے منتخب لوگوں کے ساتھ, اور میئر اور ڈپٹی میئر کے ساتھ. اگر یہ سیلاب کا چکر نہیں ہوا تو سی پہ کریں گے. جی تھینک یو. وزیر محنت سندھ سعید غنی اور مرتضی وہاب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں سے ملنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. ہم تمام لوگوں سے ملتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں, سیاسی ملاقاتیں کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے کچھ لوگ حافظ نعیم کو ووٹ نہیں کریں گے, وہ ان سے ناراض ہیں.